السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علی العرش استوى۔ جس طرح ہم چاہتے ہیں علاج کے لیے ڈاکٹر اچھا ہو، بلڈنگ بنانے کے لیے مستری اور انجینئر وہ اچھے ہوں، جس طرح ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے کپڑے سینے کے لیے درزی بھی اچھا ہو، جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ خرید و فروخت کرنے کے لیے بازار اچھا ہو، کاروبار کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے تاجر ایماندار ہوں۔ میرے بھائیو، جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ دنیاوی علوم پڑھنے کے لیے یونیورسٹی اچھی ہو، پڑھانے والے اچھے ہوں، اس چیز کے ماہر ہوں، اچھا کالج ہو، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے اور ہمارے عقائد وہ بھی درست ہوں، کیونکہ اسی عقیدے پر ہی فیصلہ ہونا ہے کہ جنت میں کس نے جانا ہے اور طرف کس نے جانا ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں ایک اہم عقیدے پر، اہم نظریے پر، جو بظاہر دیکھنے میں ایک عام سا سوال ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ یہ سوال کریں عوام الناس میں سے تقریباً 90% لوگوں کو اس عقیدے کا صحیح علم نہیں ہوگا۔ سوال شروع کرتے ہیں، وہ یہ ہے، این اللہ، اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے طور پر عرش پر مستوی ہے، جس طرح اس کی شان کو لائق ہے۔ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، جس طرح اس کی شان کو لائق ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے 7 جگہوں پر ذکر کیا ہے، 7 مقامات پر، الرحمن علی العرش استوى، کہ اللہ رب العالمین رحمان وہ عرش پر مستوی ہیں 7 مقامات پر۔ سورہ الحدید، سورہ طٰہٰ، سورہ یونس وغیرہ میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ آسمان و زمین، آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ جو ذکر کیا قرآن پاک میں وہ بھی 7 مقامات پر ہے، الرحمن علی العرش استوى۔ تو ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ بیٹا، اپنی بیٹی کو سکھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہیں۔ اس کی دلیل مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہیں، معاویہ بن الحکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، انہوں نے آپ سے کافی سارے مسائل پوچھے، صحیح مسلم میں اس حدیث کی تفصیل موجود ہے۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں، میرا ایک سوال یہ تھا کہ میری ایک لونڈی تھی، وہ بکریاں چرا رہی تھی، تو اچانک ایک بھیڑی آیا، بکری اٹھا کے لے گیا، اور کہتے مجھے غصہ آیا بڑا اپنی اس لونڈی پر کہ اس نے خیال نہیں کیا اور میری بکری وہ بھیڑیا چرا کے لے گیا۔ تو کہتے ہیں سککتھا، میں غصے میں آیا اور میں نے اس لونڈی کو، اس بچی کو تھپڑ دے مارا، پھر بعد میں افسوس ہوا کہ اس کو میں نے کیوں مارا تھا۔ پھر بعد میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر سوال کیا آپ سے کہ یہ لونڈی ہے میری، میں نے اس کو تھپڑ مارا ہے، اب مجھے افسوس ہو رہا ہے اسے میں نے کیوں مارا، لہٰذا اسے میں آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، اس لونڈی کو جب آپ کی خدمت پیش کیا گیا تو آپ نے اس بچی سے 2 سوال کیے، 2 سوال کیے 50 نمبروں کے۔ پہلا آپ نے سوال کیا اس بچی سے، این اللہ، کہ یہ بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ اس بچی نے آگے سے کہا، فی السماء، اللہ رب العالمین آسمانوں میں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ وہ بلندیوں میں ہیں، اوپر ہیں اللہ تعالیٰ۔ پھر اس سے آپ نے سوال کیا، من انا، کہ یہ بتاؤ کہ میں کون ہوں؟ اس بچی نے آگے سے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے صحابی سے کہا، اعتقها فإنها مؤمنة، کہ اس کو آزاد کرو، یہ مومنہ ہے۔ تو آپ نے اس سے یہی سوال کیا، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس نے آگے سے جواب دیا، اللہ تعالیٰ بلندیوں میں ہے، اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے۔ تو اس لیے ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اللہ رب العالمین عرش پر ہیں۔ عرش پر کیسے ہیں؟ جس طرح اس کی شان کو
لائق ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ امام دارالہجرہ ہیں، ان کا اس حوالے سے بہت مشہور قول ہے، اور غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ عرش پر کیسے ہے، اس کے آپ نے فرمایا الایمان بہ واجب، اس پر ایمان تو واجب ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین وہ عرش پر مستوی ہیں، والکیف مجہول، البتہ اس کی کیفیت مجہول ہے، ہمیں نہیں پتہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے ہیں، وہ کھڑے ہیں، وہ بیٹھے ہیں، ہمیں اس چیز کا علم بھی نہیں ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، البتہ اس کے بارے میں سوال کرنا اللہ تعالیٰ آسمان پر عرش پر کیسے ہیں، یہ سوال بدعت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ والانکار بہ کفر، اس کا انکار کر دینا وہ کفر ہے، لہٰذا ہم بغیر کسی کیفیت کے، بغیر کسی تمثیل کے بس یہ مانتے ہیں اللہ رب العالمین اپنی ذات کے طور پر عرش پر مستوی ہیں، البتہ اللہ رب العالمین کا علم، اللہ رب العالمین کی قدرت، اس کا دیکھنا، اس کا سننا، یعنی صفاتی طور پر اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے، اللہ کا علم ہر جگہ ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ رب العالمین ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی اس کا علم، اس کی قدرت۔ اللہ فرماتے قرآن پاک میں مزید اس حوالے سے یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، سورہ النحل آیت نمبر 50، کہ فرشتے اللہ سے ڈرتے ہیں من فوقہم، جو ان کے اوپر ہے، تو یہاں بھی سمجھ آتی اللہ رب العالمین اوپر ہے۔ مزید فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، سورہ المعارج آیت نمبر 3۔ ادھر بھی یہی ہے تعرج الملائکہ، کہ فرشتے اس کی طرف چڑھتے ہیں، یعنی اوپر جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ بلندیوں میں۔ مزید فرمایا سورہ فاطر آیت نمبر 10 کے اندر الیہ یصعد الکلم الطیب، کہ اللہ رب العالمین کی طرف اچھے کلمات چڑھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بلندیوں میں ہیں۔ مزید ہم جب قرآن پاک نے پڑھتے ہیں تو بار بار یہ ذکر آتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ رب العالمین وہ عرش پر مستوی ہیں۔ اور ہم جب سجدے میں جاتے ہیں تو پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، ہمارا ہر بچہ، ہمارا ہر چھوٹا یہ پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلی، کہ میرا رب پاک ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ بلندیوں والا ہے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کا بھی یہی موقف ہے، فقہ اکبر میں وہ بیان کرتے ہیں، ان کے حوالے سے ہے کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات برحق ہے، ان کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں جس طرح اس کی شان کو لائق ہے۔ انسان ہر مشکل میں، چاہے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، چاہے وہ دہریہ ہے، وہ چاہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں مانتا، وہ مشکل میں آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین وہ عرش پر مستوی ہیں اپنی شان کے مطابق، البتہ اپنی صفات کے طور پر اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ رب العالمین کا دیکھنا، اس کا سننا، وہ ہر جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمندر کی تہ میں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جھانکتے ہیں۔ وَهُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نا قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ میں، اللہ نے کہا اے موسیٰ، اے ہارون السلام اللہ علیہما، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آگے فرمایا اسمع و ارا، میں دیکھتا بھی ہوں، میں سنتا بھی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، اللہ کا سننا وہ ہر جگہ ہے صفاتی طور پر، البتہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے طور پر وہ عرش پر مستوی ہیں جس طرح اس کی شان کو لائق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔